السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زبات ٹی وی۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اور سائنس یہ دونوں ہی بڑے دلچسپ موضوعات ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اس وقت سائنس بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور بلا شبہ اسلام بھی بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ دونوں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اس کا ایک گلوبل امپیکٹ پڑ رہا ہے ہر ایک شخص کی ذہنیت پر، اور سوشل میڈیا مزید اس چیز کو گلوبلائز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنس اپنے آسپیکٹس رکھتی ہے اور مذہب اپنی ایک الگ جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ مذہب ایک پوری روایت قائم کیے ہوئے ہے، اور سائنس بھی آج ٹھوکریں کھا کھا کر، تکلیفیں برداشت کر کر کے، نیور گیو اپ والا ایٹیٹیوڈ رکھ کے آج اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ ہم نے آج دوسرے سیاروں کو بھی مسخر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم آج اسلام کو اور سائنس کو کم از کم آپس میں ریلیٹیبل ضرور رکھیں۔ اگر ہم نہیں کرتے تو نوجوان ذہنیتیں جو اس کے بارے میں تشویش کا شکار ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں کل ہم کو تشویش ہونا شروع ہو جائے گی۔ قرآن کریم جس کو جتنا بھی ہم مزید ایکسپلور کرتے جاتے ہیں اس کائنات کی وسعتوں کی طرح، وہ ہمیشہ پھیلتا جاتا ہے۔ اس کا علم ہماری بساط میں نہیں آتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان قریب ہم انہیں آسمانوں میں اور ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان پر حق واضح ہو جائے۔ اس آیت کے ویسے تو بے شمار مفاہیم ہیں، اور سائنس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے یہ آیت سرنامہ سخن کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ایک اور پیرالل کانسیپٹ جاری ہے جس کو ایتھزم، اگنوسٹزم اور اپوسٹیٹزم کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی نوجوانوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں نت نئے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ایک سوال یہ پیدا ہوا اس وقت جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ چیزوں کو نئے سرے سے کیسے پیدا کرے گا، تو قرآن کریم نے فالبدی اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ یہ جواب کتنا پر حکمت ہے، ذرا غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نئے سرے سے پیدا نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم تو ان کا پور پور نئے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس باریک پریڈکشن کے بارے میں لوگوں کو بڑا عجیب لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں روز روشن کی طرح ہر بات واضح ہو جاتی ہے۔ سر فرانسس گولڈ جو کہ امریکن ماہر طبیعیات ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو بچے بغیر دماغ کے پیدا ہوتے ہیں دراصل ان کے فنگر پرنٹس نہیں ہوتے۔ فنگر پرنٹس کا انسانی دماغ کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ اصل میں جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ اسی وقت بننا شروع ہو جاتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں بچے کا دماغ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کریشن اٹس ٹوٹلی اسٹرینج تھنگ، بیکاز یہ بڑی باریکی والا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا اس کے فنگر پرنٹس اس کی شناخت بنا کر پیدا کی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک شخص کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے شخص کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتا۔ فنگر پرنٹ تو بڑی دور کی بات ہے، جدید سائنس تو یہ بتا رہی ہے کہ جو ہمارے زبان کے ٹیسٹ سیلز ہوتے ہیں ان کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتا۔ فنگر پرنٹس اور زبان کے ٹیسٹ سیلز، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نئے سرے سے نہیں بنا سکتے، ہم تو بڑی باریکی میں چیزوں کی کریشن کرتے ہیں۔ سر فرانسس گولڈ کی یہ بات کوئی تعجب کی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے فنگر پرنٹس صرف ہماری ہی شناخت کرواتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کو جو درد ہوتا ہے اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دماغ میں کچھ نیورونز ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں درد کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، لیکن جدید سائنس نے اس کو بھی غلط ثابت کیا۔
ان کا یہ خیال ہے کہ انسان کی جو جلد ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت رکھی ہے کہ جو چیزوں کو محسوس کرتی ہے. یعنی آج ارسطو کا کلیہ غلط ثابت ہو چکا، جسے وہ کہا کرتا تھا کہ 5 senses is the basic senses of humans. But this is wrong because there is 20 basic senses of human beings. انسانوں کے اندر اب 5 حواس کا کوئی تصور نہیں رہا، یہ پرانا ہو چکا. جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر 20 سینسز ہوتی ہیں جو کہ مختلف طریقے سے مختلف چیزوں کو محسوس کرتی ہیں، اور ان میں سے سر فہرست درد ہے، پین. ہم پین کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کیونکہ ہماری جلد کے اندر وہ خاص طرح کا ریسیپٹر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے جو کہ صرف جلد میں ہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں محسوس نہیں ہو سکتا. دماغ درد محسوس نہیں کرتا بلکہ جلد کرتی ہے. یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے. لیکن قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے عذاب کے بارے میں وعید سناتا ہے. اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے، جب ان کی پہلی سابقہ کھال جل چکی ہوگی پھر ہم انہیں دوسری کھال دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. اب یہاں پر عذاب کے چکھنے کو ریزننگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے کھال کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک لاجیکل پوائنٹ آف ویو بھی بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر درد ہوا تو وہ ہوگا جلد کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ کھال بدلی جا رہی ہے، دماغ نہیں. قرآن کریم کی یہ بات چانگ مائی یونیورسٹی جو کہ تھائی لینڈ میں موجود ہے، وہاں کے ایک پروفیسر تیگا تات تیجی شان کو اتنی پسند آئی کہ اس نے بڑے مجمع میں کلمہ پڑھ لیا. اس کو لگا کہ قرآن کریم کی بات اتنی ریلیٹیبل ہے کہ وہ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا. اپنا علم مزید بڑھائیں اور قرآن کریم کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں. یہ تو علم کا بہتا ہوا جھرنا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم جانیں، آج کے اس جدید دور میں اگر کوئی شخص قرآن کریم کو نہایت غور و خوض کے ساتھ پڑھنا چاہے تو یقیناً اس کے لیے اس کتاب میں بہت بڑا علمی ذخیرہ موجود ہے. ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.